نہیں ایمان والے ہیں؟ زور سے بولے سبحان اللہ۔ کیونکہ بات ہو رہی ہے اس جگہ کی جس جگہ پر ایمان اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ایمان میں نے، اس نے دلوں میں ایمان لکھ دیا، دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ تو ایمان کی جگہ دل ہے، اور اسلام کہاں رہتا ہے؟ دونوں دل ہی میں۔ جب دو چیز ہے تو جگہ بھی الگ الگ ہونی چاہیے۔ تو کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام کو میں نے صدر میں رکھا، سینے میں۔ کہا اچھا بتائیں، سینے کے اندر دل ہے یا دل میں سینہ؟ سینے کے اندر دل ہے نا، تو سینے کا ایریا بڑا ہے اور دل کا ایریا چھوٹا ہے۔ تو اب اس سے کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ کوئی چھوٹا ہے تو کمتر ہے۔ مقدس سینہ نہیں، مقدس دل ہے۔ چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا ہے۔ کہاں اللہ نے کہ میں نے دل میں ایمان رکھا اور سینے میں اسلام رکھا۔ اچھا سینے کا حال کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسواس خناس یعنی شیطان کا ایک گروہ جس کو خناس بولتے ہیں، وہ انسان کے صدر، انسان کے سینے میں وسوسہ ڈالتا۔ اور اسلام کہاں ہے؟ سینے میں۔ اور وسوسہ شیطان کہاں ڈالتا ہے؟ سینے میں۔ تو دل تک وہ کیوں نہیں پہنچتا؟ دل تک وہ کیوں نہیں پہنچتا؟ کیونکہ دل میں کسی اور نے ایمان نہیں لکھا ہے، اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے لکھا ہے۔ کہاں دل میں ایمان ہوتا، دل میں ایمان ہوتا، اور جو رسول کی بات مانے وہی ایمان والا ہے۔ تو اب ہم دل کس کو دیں؟ بے شک بے شک، یہ جو تختی ہے، یہ جو کاپی ہے جس پر اللہ ایمان لکھتا ہے، تو اب ہم یہ دیں کس کو؟ پروردگار میرا دل اتنا بڑا نہیں، میری بصارت، میرا ادراک اتنا وسیع نہیں کہ ہم تجھے دیکھ سکیں، تجھ سے بات کر سکیں، تجھ تیرے قریب جا سکے، تیری زیارت کر سکے، اتنی طاقت بندوں میں نہیں۔ تو اب یہ تختی کس کے حوالے کرے؟ جو اس تختی کی تحریر تو تیری ہے، مگر اس تحریر پر مہرے ثبت لگائے گا کون؟ ایمان کی ضمانت لے گا کون؟ ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا کون؟ کیونکہ ہم نے دیکھا پہلے لوگ مومن تھے، بعد میں انکار کر کے مرتد ہو گئے، بعد میں انکار کر کے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ تو اب اس کی حفاظت و ضمانت لے گا کون؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو بات اتنی سی ہے، اگر تم اپنے قلب کو ستھرا رکھنا چاہتے ہو، ایمانی جلا دینا چاہتے ہو، ایمانی وفا دینا چاہتے ہو، ایمانی حفاظت دینا چاہتے ہو، ایمانی تقویت دینا چاہتے ہو، ایمانی سلامتی دینا چاہتے ہو، ایمانی عروج و ارتقاء دینا چاہتے ہو، ایمانی قد و قامت دینا چاہتے ہو، ایمانی بلندی دینا چاہتے ہو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، میری خوشنودی بھی تمہیں ملتی رہے گی۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا اسی ہمارے عمل کے درمیان ہماری کارکردگی میں مکان بھی آتا ہے، مکان بھی آتا ہے۔ اب قرآن نے کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے کہا ہم نے زمین میں تمہارے لیے مکان بنا دیا، ہم نے تمہارے لیے زمین میں مکان بنا دیا۔ پروردگار جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے تو نے دنیا میں مکان بنایا ہے، جنت میں بھی مکان بنا دیا۔ پروردگار ہمیں دنیا میں تو نے جب فراموش نہیں کیا تو وہاں بھی فراموش نہ کرنا، وہاں بھی نظر ہمیں
اس لائق بنا دے کہ ہم تیری جنت کے حقدار ہو جائیں. کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِّشَةً. جب اللہ نے مکان بنا دیا زمین میں تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری چھتوں پر جھنڈا ہو تو اسی کا ہو؟ زمین میں اس نے ہمارے لیے مکان بنا دیا تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے روم میں اگر کوئی نغمہ گونجے تو قرآن کا نغمہ گونجے؟ جب اس نے زمین میں مکان بنا دیا ہے تو کیا ہمارے لیے ذمہ داری نہیں کہ جو ہماری نسلیں مکان میں زندگی گزار رہی ہے وہ احمد مختار اور ارکم الحاکمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارے؟ ہم جب مکان میں مرے زندگی گزارے تو تیرے مطابق، تیرے محبوب کی سنت کے مطابق. جب ہمارا اسی گھر سے جنازہ نکلے تو ہمارا جنازہ یعنی ہماری موت گمراہیت پر، دلالت پر، کفر پر، شرک پر، تیرے لیے تیرے راستے سے دوری پر ہمارا جنازہ نہ نکلے، بلکہ جب ہمارے مکان سے جنازہ نکلے تو خاتمہ بالخیر پر نکلے، تیری رضا کی طرف نکلے، مدینے والے کی وفا پر نکلے، حسینی کردار اور جذبات کے ساتھ ہمارا جنازہ بھی ہمارے مکانوں سے نکلے. کیونکہ ہمیں دنیاوی مکان کو دائمی نہیں سمجھنا ہے، دنیاوی مکان کو عارضی سمجھے، مادی سمجھے. اگر حقیقت میں ہمارا کہیں مکان ہے تو قرآن نے کہا جنت کے تم وارث ہو. اسی ایمانی جذبات اور ایمانی تعلیم و تربیت اور ایمانی انداز کو اپنے گھروں میں لے جائیں اور اپنے اندر بہتر طریقہ پیدا کریں. باپ سوتا رہے اور سوچے کہ میرا بیٹا فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جائے تو یہ بہت مشکل کام ہے. باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا. اگر اپنی نسل کو دوزخ سے بچانا ہے تو اسے بھی اٹھنا پڑے گا، اور ہو سکے تو وضو کا پانی بھی وہی دے دے. بچہ ہے، دھیرے دھیرے وہ عادی ہو جائے گا. آپ جتنی محنت کریں گے آپ کی نسلوں کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو کر سلام.